اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں۔ اس ایام میں آپ سب حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے اس مہم ترین عمل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سیرہ زندگی کے آپ کی کہ جو سب سے افضل ترین عبادت، سب سے افضل ترین عمل پوری کائنات میں، یعنی سب سے افضل ترین عبادت جو خداوند عالم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ نماز ہے۔ کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اور متقی کو خدا سے نزدیک کرنے والی سب سے قریب قربت الہی حاصل کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے نماز۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرہ زندگی میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو امام ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ نماز کو اول وقت پڑھا جائے، نماز کو تاخیر سے نہ پڑھا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے وہ انسان کہ جو نماز کو عمدن بغیر کسی علت کے تاخیر سے پڑھے۔ یا امام صادق کی حدیث ہے کہ جیسے کہ صادق عالم محمد نے بھی اپنی آخری وصیت میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری شفاعت وہ نہیں پا سکتا کہ جو نماز میں کاہلی برتے، نماز میں سستی برتے۔ تو امام کو اصلاً یہ گوارا نہیں تھا، اور اپنی عملی زندگی میں بھی امام نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ کبھی بھی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں مناظرات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ جس میں آپ مناظرات کیا کرتے حکومت کی طرف سے۔ حکومت آپ کے مقابل میں دوسری جگہ سے علماء کو لے کر آتی تھی اور لا کر کے امام سے مناظرے کرایا کرتے تھے، حاکم وقت مامون رشید۔ تو اسی زمانے میں ایک شخص سابعی تھا کہ جس کا نام تھا عمران سابعی۔ سابعی ایک مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے موحد بھی ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار بھی کرتے ہیں، اور جس کے ماننے والوں میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ عمران سابعی جناب یحییٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں، اور اکثر یہ دریا کے کناروں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایران میں بھی پائے جاتے ہیں سابعی آج بھی۔ تو یہ عمران سابعی امام کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد توحید خداوند عالم کے بارے میں امام سے مناظرہ کرتا ہے، اور امام اس کی جوابات دیتے ہیں، اور اس سے بحث ہو رہی ہے۔ بحث ہوتے ہوتے مناظرہ اس لمحے پر پہنچ گیا کہ آخری لمحات ہیں، عمران سابعی ایمان لانے والا ہے، امام کی بات کو قبول کرنے والا ہے، اس کا دل نرم ہو چکا ہے، لیکن نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، امام فوراً ہی جہاں اذان وقت ظہر کا وقت آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام جب کھڑے ہوتے ہیں فوراً عمران سابعی کہتا ہے آقا آپ رک جائیں، ابھی میرا دل بہت نرم ہو چکا ہے اور میں آپ کی باتوں کو قبول کرتا جا رہا ہوں، اور بالکل بس آخری سوال ہے، اس کے بعد میں ایمان لے آؤں گا، میں موحد ہو جاؤں گا۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وقت نماز ہو چکا ہے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، پھر اپنی بات کو ادامہ دوں گا۔ تو یہ امام کا عملی طور سے درس ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کہ کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، ہمیں اس کام کو ترک کر کے اور نماز کے لیے چلا جانا چاہیے۔ اور یہ ہمارے علماء نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ امام خمینی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کچھ بھی ہو، لیکن جہاں نماز کا وقت آتا تھا اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ رجا ابن ابی ضحاک کہتا ہے کہ امام اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی لمحہ امام کو فرصت ملا کرتی تھی تو بارگاہ حجیت میں سب کو سجدے میں رکھ دیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ رجا ابن ضحاک کہتا ہے کہ صبح جب میں امام کو لے کر آتا تھا تو صبح کی نماز کے بعد امام اس وقت تک مصلی سے نہیں اٹھتے تھے جب تک سورج نمودار نہ ہو جائے۔ تسبیح و تحلیل میں، خداوند عالم کی تقدیس میں، اور صلوات محمد آل محمد میں امام صبح کی نماز تک سے لے کر طلوع فجر تک امام مشغول رہا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام کی عملی زندگی اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی
ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں ہر وقت نماز پڑھنا چاہیے. مولا کائنات کی زندگی میں بھی اگر دیکھیں، جنگ میں مشغول ہے امام لیلۃ الحریر میں، سنگ صفین میں. آسمان جنگ کرتے کرتے آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. ایک نے چاہنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ کیا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، کتنا وقت رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آ پہنچے. تو کہنے والے نے کہا مولا کہ جنگ کا وقت ہے، آپ اس وقت بھی نماز کو یاد کر رہے ہیں. امام نے کہا ہم ان سے اسی لیے تو جنگ کر رہے ہیں کہ نماز کو صحیح سے قائم کرنے کے لیے. خود کربلا میں بھی امام حسین مظلوم کربلا نے آخری لمحات میں بھی جب عصر کی نماز پڑھی ہے، تو جب چاہنے والے نے امام کو نماز کو یاد دلایا ہے تو امام نے یہی کہا تھا کہ خداوند عالم تجھ کو مصلین میں سے قرار دے. لہذا ہمیں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پابندی وقت کے ساتھ اور اپنی زندگی میں ایسے ڈھال لینا چاہیے کہ جہاں نماز کا وقت آئے ہمیں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے. چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی گئی تو ساری عبادتیں قبول کر لی جائیں گی، اور اگر نماز ریجیکٹ کر دی گئی تو ساری عبادتیں رد کر دی جائیں گی. لہذا ہر انسان کی افضل ترین عبادت نماز ہے، اور جس معاشرے میں نماز قائم ہوتی ہے، جس معاشرے میں نماز کا قیام کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ برائیوں سے دور ہوتا ہے. اس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ ہوتا ہے. لیکن جس معاشرے میں اقامہ نماز نہ ہو، جس معاشرے میں نماز کا اہتمام نہ ہو، برائیاں سر چڑھنے لگتی ہیں، گناہ لوگ زیادہ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے قرآن بھی ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، اہل بیت بھی ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں، اہل بیت کی عملی زندگی بھی ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے. امام رضا علیہ السلام کی زندگی بھی، جن کی ولادت کے ایام ہیں، ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم ہر لمحے اپنے بارگاہ الہی میں سر کو سجدے کو رکھ کر نماز کو اول وقت پڑھیں، کیونکہ نماز ہی سب سے افضل ترین عبادت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.